ایک بادشاہ کے متعلق میں نے کتاب میں پڑھا، بادشاہ سے متعلق کتاب میں پڑھا، اس بادشاہ کا معمول یہ تھا کہ وہ لفظ محمد زبان سے بغیر وضو کے ادا نہیں کرتا تھا۔ وہ بادشاہ، اس نے خود اپنے بارے میں کہا جب سے میں بالغ ہوا ہوں میں نے بغیر وضو کے اپنی زبان پر لفظ محمد نہیں کہا۔ حالانکہ اس کا شرعی حکم، شریعت نے ہمیں اس بات کا حکم نہیں دیا کہ جناب سیل باوضو آسک اد ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام مبارک زئی پر انت، یہ شریعت کا حکم نہیں ہے۔ لیکن محبت کا عالم یہ ہے کہ اس شخص نے کیا کہا، اس شخص نے یہ کہا، اس بادشاہ کا نام تھا سلطان ناصر الدین محمود اور اس کے باپ کا نام تھا سلطان شمس الدین التمش، یہ دہلی میں بادشاہ تھا۔ اس بادشاہ کے حالات میں لکھا ہے، اور میں نے کئی کتابوں میں جب میں نے یہ واقعہ سنا تو مجھے خیال ہوا کہ پتہ نہیں واقعہ سچ ہے یا غلط ہے۔ اگر میں نے کبھی کہیں بیان کیا تو ہو سکتا ہے کہاں سوال کرنا بول بنی صحیح واقعہ بیان کرو ون سا کیا ثبوت چھو۔ میں سوچتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی پوچھے گا صحیح واقعہ بیان کران چھو آسمان سے ثبوت یہ کا کتاب سے لکھت، تو اس لیے بکر بہک نہ توتام یہ واقعہ بیان کرت یوتام نہ اتھنٹک ثبوت ہے۔ واقعہ میں نے سنا تھا کہ بادشاہ کے دربار میں ایک آدمی کا نام تھا محمد تاج الدین، یہ ناصر الدین محمود اس تاج الدین کو جو بلاتا تھا تو کہتا تھا محمد فلانا کام کر دو، محمد پانی لے آؤ، محمد گیٹ بند کر، یعنی محمد کہہ کر کے پکارتا تھا۔ وہ سمجھ آلو کرا لفظ محمد نا، وہ سمجھ تاج الدین، محمد تاج الدین۔ ایک دن بادشاہ نے اس کے بلایا، فرمایا ہو تاجو، تو حیران ہو گیا، یہ کہتا ریسش، جس نے مجھے توہین کے ساتھ کہا تاجو، تو اس کو شاک ہو گیا۔ اس کے بعد وہ چلا گیا یہاں سے۔ کئی دن کے بعد بادشاہ نے اسے ڈھونڈا، بلوایا، پوچھا بھائی آپ ناراض ہیں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت، میں آپ سے کیا ناراض ہو سکتا ہوں؟ بادشاہ نے کہا نہیں مجھے لگتا ہے تم ناراض ہو۔ اس نے کہا ناراض تو نہیں ہوں، البتہ میرے دل کو شاک ہو گیا، آپ جب بھی مجھے بلاتے تھے آپ کہتے تھے محمد، لیکن آپ نے پرسوں مجھے بلا کر کے کہا تاجو، تو مجھے شاک ہو گیا، میں باعث سکرت میں ریس توہین سے دونوں سے۔ بادشاہ نے کہا ہاں واقعی میں نے تم کو تاجو کہا تھا، ویسے میں ہمیشہ تم کو محمد کہہ کر بگاڑتا تھا، اصل میں وجہ یہ ہے۔ پھر اس نے وجہ بیان کی، اس نے کہا جب سے ہم بالغ ہوئے، بادشاہ تھا وہ اس لیے بادشاہ انداز میں گفتگو کرنے لگا، جب سے ہم بالغ ہوئے ہیں ابا حضور نے ہماری تربیت کی تھی کہ دیکھو اپنے نبی پاک کا نام بغیر وضو کے مت لینا۔ ہم نے بالغ ہونے سے لے کر آج تک کبھی بھی بغیر وضو کے لفظ محمد زبان پر نہیں لایا، اور چنن سوئے اتفاق یہ ہوا اس دن ہم بے وضو تھے، دربار میں بیٹھے تھے بے وضو کے، ہماری طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ تمہارا نام ہم لیں گے، اگرچہ تمہارا نام محمد تاج الدین ہے، میری طبیعت آمادہ نہیں ہوئی کہ میں لفظ محمد زبان سے بغیر وضو کے نکالوں گا۔ میں نے جب یہ واقعہ سنا تو مجھے لگا کہ ہو سکتا ہے واقعہ سچ ہو سکتا ہے کل کو کوئی آدمی کہے گا جناب آسمان تو ثبوت چکا دونوں تھی واقعہ، بلکہ بعض انسان ونا سو چیز جو عقل میں چھن یوان، وہ واقعہ جو انسان کے عقل میں نہیں آتا ہے تات واقعہ جو بعض انسان انکار تے کرتا بنا یہ ٹار ان کا سا نہ بنے، انسان کا ذہن قبول نہیں کرتا ہے تو آدمی واقعے کو انکار کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے بیان کرنے والے علماء کی ذمہ داری ہے کہ تین چیز گسن نہ بیان کریں یمن مطلق خطر چکے بوجھ نہ والن مت اس کا انسان سوال ہے بمان نہیں ہے، یہ ممکن ایسا واقعہ کہ جو سمجھ میں آنے والا نہ ہو اور واقعہ ہوا ہے وہ مت بیان کرو۔ ایسے معجزات، ایسی کرامتیں جس کو بیان کرنے کے بعد خطرہ ہو کہ سننے والا کوئی انسان انکار کر دے گا، اور وہ اس لیے انکار کرے گا دوسرا مشن سمجھیے یہ کیا ممکن، اور وہ اپنی عقل کے مطابق کہے گا ناممکن ہے تو بیچارے کی خرابی ہو جائے گی۔ اس کے سامنے ایسی باتیں بیان نہیں کرنی چاہیے۔ ہر زمانے کے حالات الگ ہوتے ہیں، ہر زمانے کے مزاج کی کیفیات الگ ہوتی ہیں، اس لیے بیان کرنے والوں کو بہت سوچ سمجھ کر بیان کرنا چاہیے۔ یہ واقعہ اگرچہ مکمل صحیح ہے مگر سننے والے اس ذہن کے نہیں ہے جو اس کو سمجھ سکیں گے، نہیں سمجھ سکیں گے تو انکار کر دیں گے۔ ایک دفعہ ایک صاحب میرے پاس آئے، ان کے ساتھ ایک گروپ بھی تھا، اب وہ تو ایسی باتیں انہوں نے کی کہ کہنے لگے یہ واقعہ بیان کرنا یہ کیسا نہ واقعہ بیان یہ چاسان غلط یہ غلط، یہ تو میں سارے چیزیں غلط ہوں، میں تو بس یار یہ واریاہ برونٹ ووتمت۔ تو میں نے ان سے کہا، میں نے ان سے واقعہ سنایا، میں نے کہا ایک آدمی نے جو بہت بڑا آدمی تھا، بہت ہی بڑا اور اپنے زمانے کا بلکہ سب سے بڑا، اس نے ایک خاتون کو اپنی دربار میں بلایا، اس خاتون نے کہا میں آ رہی ہوں۔ اس شخص نے سوچا کہ وہ خاتون جب آئے گی تو اس کا بیڈ بھی ساتھ آنا چاہیے، جس پہ بیڈ پر وہ آرام کرتی ہے وہ بیڈ بھی ساتھ لائیں گے، وہ کرسی بھی ساتھ آنی چاہیے، لیکن وہ کرسی ہے کئی ہزار میل دور،
तो उसने मीटिंग में बुलाया, भाई कोई आदमी वो कुर्सी लाएगा। एक आदमी ने कहा जी मैं कोशिश करूंगा शाम तक लाने की। इसने कहा नहीं मुझे अभी चाहिए। दूसरा उठा, कहने लगा मैं अभी लाता हूं। उसने कहा कैसे? उसने कहा आंखें बंद करो। आंखें बंद की, आंख खोली तो कुर्सी आ गई थी। मतलब से वाक़या है क्या? मुझे टार इशु मुमकिन नहीं ना। मतलब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाक़या है और खातून बिल्किस थी, उसका तख्त सेकंडों में आ गया था। कैसे आ गया था इस दुनिया में अकल से समझ में आने वाला नहीं है। गारज है कि बेशुमार वाक़यात ऐसे होते हैं जो इंसान की अकल में नहीं आते, और अकल में नहीं आते इसलिए इंसान उनका इनकार करता है, और कुछ अरसे के बाद फिर कहता है हाँ ये हो रहा है। अगर आज से 100 साल पहले कोई कहता मोबाइल, और मोबाइल से सारी दुनिया में हम बात करेंगे, अकल करेगा कबूल? सही वना दबाना युम तुरंत कैसा न बने, युम टार कैसा न बने, इशु मुमकिन नहीं ना। लॉकआउट उतारना डब्बा ऐसे, ये छोटा सा डब्बा होगा, फिर बटन दबाएंगे ऐसे, पदिया जाए दुनिया का मर्जी ताज जाए करो का, तो किस कम कैसे? उस वक्त इंसानों की अकल इतनी ही थी, उस अकल से वो ये कहते जनाब इशु मुमकिन नहीं ना। यही वजह है कि बहुत सारे लोग महराज का इनकार करते हैं। ठीक है, उस जमाने में जहाज नहीं था, अब आज जब जहाज आ गए तो अब अगर आज कोई इंसान कहेगा कि जनाब एक रॉकेट ऐसा बनाया जाए कि जो 1 लाख किलोमीटर दूर दौड़ेगा, आवाज से भी तेज, कहता हाँ ऐसा तो है। अब ऐसे रॉकेट बन गए हैं जो जिनकी स्पीड आवाज से भी ज्यादा तेज है। तो पहले जमाने में यह चीज अकल के खिलाफ थी। बहरहाल बादशाह ने जब ये बात, बादशाह नासिरुद्दीन महमूद ने ये बात कही, तो मैंने सोचा मैं पहले हवाला ढूंढूंगा। तो मैंने किताबें ढूंढी, उन किताबों में निकल गया वाकया। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक बहुत बड़े प्रोफेसर थे, प्रोफेसर खलील अहमद निज़ामी, उसने किताब लिखी है सलातीन दहली के मजहबी रुझानात, यानी दहली में जो मुसलमान बादशाह इसमें तुहन दीनी जहन क्यों तो तुम किस कन इबादत करान, किस कन तहज्जुद पढ़ान, किस कन तुम क्या करान, तुम दीनी हालात क्या है। वो हालात लिखते लिखते उसने ये भी लिखा कि सुल्तान शमसुद्दीन अल्तमिश का बेटा था सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद। ये सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद के हालात जिंदगी में लिखा है कि बालिग होने से लेकर के उसने रूटीन बनाया था कि लफ्ज मोहम्मद बगैर वजू के जुबान से अदा नहीं करूंगा। हालांकि ये कोई शरई हुक्म नहीं है। इस्लाम तो कहता है आप कुरान करीम बगैर वजू के पढ़ सकते हो, हाथ में नहीं ले सकते। आप कलमा बगैर वजू के पढ़ सकते हो, दुआएं बगैर वजू के पढ़ सकते हो, दुरूद शरीफ बगैर वजू के पढ़ सकते हो। लेकिन इश्क की दुनिया अलग है, मोहब्बत की दुनिया अलग है। मोहब्बत में इंसान जब यही सोचता करता है तो क्या क्या करता है।